آیت نمبر 37 میں ہم نے پڑھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ اس قرآن کو کوئی اور نہیں پیش کر سکتا. وما كان هذا القرآن ان يفترى من دون اللہ. تو اس آیت میں قرآن کا اعجاز بیان کیا جا رہا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح طور پر یہ بات بتا دی کہ اس قرآن کو اللہ کے سوا اور کوئی پیش نہیں کر سکتا. وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَبِّ الْعَالَمِينَ. اور اس میں تصدیق ہے جو اس کے سامنے ہے یا جو اس کے آگے ہے، اور اس سے مراد وہ کتابیں ہیں جو قرآن سے پہلے آئیں، یہ ان کی تصدیق کرتی ہے، اور اسی طرح سے یہ قیامت کی بھی تصدیق کرتی ہے. اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی بھی تصدیق کرتی ہے، اور مستقبل میں ہونے والے تمام واقعات کی بھی تصدیق کرتی ہے. اور یہ تفصیل بھی بیان کرتی ہے کتاب کی، یعنی لوح محفوظ میں جو اصولی احکام ہیں اس کی تفصیل قرآن میں ہے، اور یہ اصول ہدایت کے احکام، عقائد، عبادات، معاملات اور اخلاقیات ہیں، اور یہ رب العالمین کی طرف سے ہے، اس بات میں بھی کوئی شک نہیں. اب یہاں پر آگے جو بات ہو رہی ہے کہ مشرکین یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گھڑ لیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ ان سے کہہ دو کہ یہ ایک صورت اس جیسی ہی لے آئیں، اس جیسی فصاحت اور بلاغت والی، معنی اور مفہوم میں بھی جو ایسی ہی ہو، ہدایت دینے میں قرآن جیسی ہو تو لے آؤ، اس جیسا سیاق و سباق ہو تو اس جیسی تم بھی کوئی صورت لے آؤ، اور جس کو بلانا ہو مدد کے لیے ان کو بلا لو اللہ کے سوا، کیونکہ اللہ اس میں شامل نہیں ہوگا. ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو اس کو کر گزرو، لیکن لازمی طور پر یہ اس کو کر نہ سکیں گے. یہ بات بھی قرآن پاک میں الحمدللہ ہم نے پڑھی ہے. بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، بلکہ انہوں نے جھٹلایا ساتھ اس کے جو نہیں انہوں نے احاطہ کیا اس کے علم کا. کس کے علم کا؟ اس قرآن کے علم کا. یعنی وہ گہرائی سے جانتے ہی نہیں ہیں اور ظاہری معنی پر ہی رہتے ہیں، صرف ترجمہ ہی پڑھتے ہیں. تو انہوں نے نادانی میں اس قرآن کو جھٹلا دیا کیونکہ وہ اس کی ڈیپتھ میں گئے ہی نہیں. وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ، حالانکہ نہیں آئی ان کے پاس اصل حقیقت اس کی، یعنی وہ اس کی اصل حقیقت تک نہیں پہنچے اور وہ اس انجام کی طرف نہیں گئے جس کی خبر قرآن دے رہا ہے، وہ ان کے سامنے آیا ہی نہیں. تو علمی احاطہ کرنا کسی بھی چیز کا بہت ہی صبر آزما کام ہے، اور obviously آپ کو اس کے لیے ٹائم دینا پڑتا ہے، اپنے آپ کو کھپانا پڑتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ آج بھی کتنے ایسے مسلمان گھرانوں کے بچے ہیں جو سالوں دنیا کی پڑھائی پر لگا دیتے ہیں، اتنا وقت وہ اللہ کے کلام کو نہیں دیتے، پھر سطحی باتیں جان کر اعتراض کرتے ہیں. یعنی تھوڑا تھوڑا سا قرآن پڑھ کر پھر اعتراض کرنے لگتے ہیں کہ یہ بات قرآن میں کیوں آئی ہے اور ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی ہے. تو ان سے یہ پوچھا جائے کہ آپ نے کب اس کا علمی احاطہ کیا ہے، کب آپ نے اس کو ڈیپتھ کے ساتھ پڑھا ہے؟ کیونکہ جو گہرائی کے ساتھ قرآن کو پڑھے گا وہی کامیاب ہوگا، اور وہ اختلاف سے خالی ہوگا، کیونکہ اس کو تمام اختلافات کے جواب قرآن سے مل جائیں گے، کیونکہ وہ اس میں غور و فکر کرتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اہل مکہ کی طرح پہلے لوگوں نے بھی تکذیب کی. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ، تو دیکھو کس طرح سے ہوا انجام ظالموں کا، پھر ظالم اپنے برے انجام کو پہنچے. آپ یہ دیکھیے کہ انسانوں کا عمل کتنا سملر ہوتا ہے، پچھلی قوموں نے جو کیا وہی آج کے لوگ بھی کر رہے ہیں، یعنی عمل ایگزیکٹلی سیم ہے. قرآن کو پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں، اس کو ڈیپتھ میں سیکھنے کا ٹائم ہی نہیں. اور اگر آپ یہ دیکھیے کہ کوئی دنیاوی اعتبار سے تعلیم حاصل کر رہا ہے اور اس اعتبار سے اس کو اگر وقت لگ رہا ہے تو اس کو کوئی ایشو نہیں ہوتا، لیکن جہاں دین کی بات آتی ہے تو اس کی اسٹڈیز کے لیے لوگ سوال پوچھنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ کتنا ٹائم چلے گا اور یہ کتنے وقت میں پورا ہو جائے گا. اور بعض دفعہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اتنی گہرائی سے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، ہم تو اتنی گہرائی سے نہیں پڑھ سکتے، شاید ہم سمجھ ہی نہیں پائیں گے. یعنی اتنے ایشوز لوگ بیان کرتے ہیں صرف اور صرف قرآن کی اسٹڈیز کے لیے، لیکن باقی دیگر چیزوں کے لیے ان کے پاس اچھا بھلا ٹائم ہوتا ہے اور اس پر وہ بالکل بھی برا نہیں مناتے، ان کو کوئی ایشو نہیں ہوتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس طرح سے پہلے کے لوگوں کا انجام ہوا، کیونکہ وہ ظالم تھے، انہوں نے دین کو حق ہی نہیں دیا تو ان کا انجام برا ہوا، تو اب بھی جو ظالم ہوگا اس کا انجام برا ہوگا. پھر یہ کہ
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی لوگ ایمان لائے، جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ بہت سارے لوگ تھے جیسے کہ صحابہ کرام اور صحابیات جو اس قرآن کو گہرائی کے ساتھ سمجھ کر اس پر ایمان لے آئے، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو ایمان نہیں لائے. اور یہاں پر جو وَمِنْهُمْ مَن يُؤْمِنُ بِهِ ہے، منہم میں پہلے مراد تو اہل مکہ ہی ہیں، لیکن یہ کہ پھر اہل مکہ کے بعد یہ حکم عام ہو جاتا ہے. تو کوئی ہے جو ایمان لے آتا ہے اور کوئی ہے جو ایمان نہیں لاتا اس قرآن پر. اور پھر یہ کہ جہاں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات ہو رہی ہے، یہ آگے قیامت تک کی بھی بات ہو رہی ہے کہ کچھ لوگ تو اس قرآن کو مان کر ایمان لے آئیں گے اور اس پر عمل بھی کریں گے جیسے کہ صحابہ کرام تھے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اس پر ایمان نہیں لائیں گے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور آپ کا رب خوب جانتا ہے فساد کرنے والوں کو. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ. تو سچائی کو جھٹلانا فساد ہے. ایمان نہ لانے والے مفسد ہوتے ہیں کیونکہ اللہ کے حکم کی پرواہ نہیں کرتے نا. پھر یہ کہ وہ اسلام لانے والوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ایسے مفسدوں کو بہت اچھے سے جانتا ہے. پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنْ اور اگر كَذَّبُوكَ انہوں نے جھٹلایا آپ کو، فَقُلْ تو کہہ دیجئے لی میرے لیے عملی میرا عمل ہے، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے عملکم تمہارا عمل ہے. اب یہ اعلان برات ابتدا میں نہیں کیا گیا، ابتدا میں تو حق کو پیش کیا گیا تھا، ان کو دلائل دیے گئے تھے، پھر اتمام حجت کے بعد اعلان برات کیا گیا کہ اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میرا عمل میرے لیے ہے اور تمہارا عمل تمہارے لیے ہے. انتم تم بریئون بری ذمہ ہو، مما اس سے جو اعملو میں عمل کرتا ہوں، وانا اور میں بری ہوں یعنی بری ذمہ ہوں، مما اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو. میں تمہارے عمل سے بری ذمہ ہوں اور تم میرے عمل سے بری ذمہ ہو، یعنی ہمیں ایک دوسرے کے اعمال کا جواب نہیں دینا ہے. دلیل دینے کے باوجود اور لاجواب ہونے کے باوجود بھی کوئی نہ مانے تو پھر برات ہے. یعنی تمام تر سمجھانے اور دلائل پیش کرنے کے بعد بھی اگر وہ جھٹلانے سے باز نہ آئیں تو پھر آپ کہہ دیجئے کہ میرا کام تو دعوت و تبلیغ کا تھا اور وہ میں کر چکا، اب تم نہ میرے عمل کے ذمہ دار ہو اور نہ میں تمہارے عمل کا. سب کو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے اور وہاں ہر شخص سے اس کے اچھے یا برے عمل کی بارسپوس ہوگی. آج آپ دیکھیے کہ آپ بھی جب قرآن کی دعوت دیتے ہیں لوگوں کو یا کوئی حکم ان کو بتاتے ہیں تو بسا اوقات لوگ سامنے ریئیکٹ کرتے ہیں، آرگیومنٹ کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، تو پھر آپ ایک لمٹ تک ان کو سمجھا سکتے ہیں. پھر کئی اور موقع آتے ہیں آپ سمجھاتے ہیں، پھر ساری بات جب آپ ان کے سامنے رکھ لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر آپ ان کو یہی کہتے ہیں کہ آپ کا عمل آپ کے ساتھ ہے، یعنی جو ٹھیک لگتا ہے آپ کو آپ وہ کیجئے اور جو ہمیں ٹھیک لگے گا وہ ہم کریں گے. سورہ شعراء کی آیت نمبر 216 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ. پھر جب وہ نافرمانی کریں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہارے اعمال سے بری ذمہ ہوں. اسی طرح سے سورہ السبا آیت نمبر 25 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دیجئے کہ نہیں سوال کیا جائے گا اس بارے میں جو ہم نے اعمال کیے اور نہ ہم سوال کیے جائیں گے اس سے جو تم عمل کرتے ہو. یعنی ایک دوسرے کے اعمال کا جواب کوئی بھی نہیں دے گا. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ سورۃ الکافرون میں بھی اسی طرح کی برات کی گئی ہے اور آخر میں اس کے یہی کہہ دیا گیا لکم دینکم ولی دین، یعنی جو تمہارا دین ہے وہ تمہارے ساتھ اور میرا دین میرے ساتھ. تو دلیل دینے کے باوجود اور لاجواب ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی نہیں مانتا تو پھر برات ہے. ٹھیک ہے، اس سے پہلے نہیں ہے. ابتدا میں کوئی برات نہیں کی گئی، ابتدا میں تو سمجھایا گیا، ابتدا میں تو ان کو بتایا گیا اور ہر ممکن کوشش کی گئی، لیکن پھر بھی کوئی نہ مانے تو برات ہوتی ہے. وَمِنْهُمْ اور ان میں سے مَن يَسْتَمِعُونَ جو کان لگاتے ہیں الیکا آپ کی طرف. یستمعون کا جو لفظ ہے سین میم عین سے ہے. سمع کا معنی ہوتا ہے سننا، لیکن استماع کا معنی غور سے سننا، کوشش سے سننا. تو کچھ تو ایسے ہیں ان میں سے جو آپ کو کان لگا کر سنتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ پوری توجہ کے ساتھ سنتے ہیں. افا انتا کیا بھلا آپ تسمع الصم سنوائیں گے بہروں کو، ولو کانو اور اگرچہ وہ ہوں لا یعقلون نہ عقل رکھتے ہیں. کیا آپ ایسے لوگوں کو سنوائیں گے کہ جو بہرے ہیں اور وہ عقل بھی نہیں رکھتے، یعنی بے وقوف بہرے ہیں.
اب یہ ظاہری طور پر تو قرآن کو سنتے تھے، لیکن سننے کا مقصد چونکہ طلب ہدایت نہیں، اس لیے انہیں اس طرح کوئی فائدہ نہیں ہوتا جس طرح ایک بہرے کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور خاص طور پر جب بہرا عقل مند بھی نہ ہو، کیونکہ اگر بہرا بھی عقل مند ہو تو وہ اشاروں کو سمجھ لیتا ہے، لیکن اس کی مثال تو بے وقوف بہرے کی طرح ہے۔ محض سننا اصل سننا نہیں، اصل سننا سن کر سمجھنا ہے۔ بہت سے لوگ قرآن سنتے وقت بڑے ادب کا مظاہرہ کرتے ہیں، یعنی تلاوت قرآن پاک سن رہے ہوتے ہیں اور بہت ہی توجہ کے ساتھ سن رہے ہوتے ہیں، بظاہر ایسا ہی لگ رہا ہوتا ہے، لیکن سمجھتے کچھ نہیں ہے، عقل سے کام کچھ نہیں لیتے، وہ صرف غور سے سننے کی ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو سن کر اگر بات نہ سمجھی جائے تو سننا بیکار ہے۔ جب تک مجھے اور آپ کو قرآن سن کر سمجھ نہ آئے تب تک ہمارے لیے ایسا سننا بیکار ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ جب تک ہم نے قرآن کو تفصیل کے ساتھ نہیں پڑھا تھا، اس کی تفسیر ہم نے نہیں کی تھی، اس کے ترجمے کو جب تک ہم نے نہیں پڑھا تھا، تو جب ہم قرآن پڑھتے تھے تو ہمارا کیا حال تھا؟ یہی حال تھا، ہم بس ریڈنگ کرتے تھے اور اس کے ساتھ بڑا ادب کا معاملہ ہوتا تھا کہ جی ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، لیکن سمجھ میں کچھ نہیں آتا تھا کہ ہمارا رب ہم سے کہہ کیا رہا ہے، کس بارے میں بات ہو رہی ہے، یہ احکامات ہیں یا وعید ہے، کیا ہے، کچھ سمجھ نہیں آتا تھا۔ تو اب بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو قرآن کو نہیں سمجھتے، سنتے تو ہیں، لگتا ہے کہ بڑی توجہ سے سنتے ہیں، لیکن ان کا سننا بیکار ہے۔ ایکچولی اس چیز کو سمجھنے میں ان کا انٹرسٹ نہیں ہوتا، اس لیے وہ اس کو سنتے نہیں، یعنی غور سے سمجھ کر سنتے نہیں، اسی لیے ان کی عقل بھی کام نہیں کرتی۔ ویسے دنیا کی ہر بات سمجھ آ جاتی ہے، لیکن قرآن کو سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے، حالانکہ اسی میں ہی ہماری نجات ہے۔ اب آپ دیکھیے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو ایک سے زائد زبانیں آتی ہیں، اور کتنے لوگ ہیں کہ جو انگلش بول لیتے ہیں۔ آپ بتائیے ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی مادری زبان انگلش ہے؟ نہیں، لیکن پھر بھی ہم انگلش بول لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر ہم قرآن کی بات کریں کہ اس کے ترجمے کو ہر کسی کو سمجھنا چاہیے کیونکہ اس میں تو ہماری نجات ہے، تو لوگ کس طریقے سے اوائڈ کرتے ہیں، یہ ہم سب دیکھ رہے ہیں اپنے معاشرے میں۔ اگر کوئی زبان کسی بھی دنیاوی تعلیم کے لیے ضروری ہو تو اس کو بھی سیکھتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ زبان نہیں سیکھی تو ہم کیسے پڑھائی کریں گے، ہم کیسے سمجھیں گے کہ بات کیا ہو رہی ہے۔ لیکن جہاں بات آتی ہے قرآن کے ترجمے کی، قرآن میں جو عربی ہے اس کی، تو پھر اس کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا فائدہ ایسا سننے کا کہ جب تم کو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ قرآن میں لکھا کیا ہے۔ وَمِنْهُمْ اور ان میں سے مَن يَنظُرُ کوئی ہے جو دیکھتے ہیں، الیک آپ کی طرف، ان میں سے کوئی ہیں جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں، یعنی نبوت کی ساری نشانیاں دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان جاتے ہیں کہ یہ نبی ہے، لیکن پھر بھی مانتے نہیں تھے۔ افانت کیا پھر آپ تہدی راہ دکھا سکتے ہیں العمیہ اندھوں کو، اور یہاں پر اندھوں سے مراد دل کا اندھا ہونا ہے۔ ولو کانوا اور اگرچہ ہوں وہ لا یبصرون نہ دیکھتے۔ اسی طرح بعض لوگ آپ کی طرف دیکھتے ہیں لیکن ان کا مقصد بھی کچھ اور ہوتا ہے، اس لیے انہیں بھی اس طرح کا فائدہ نہیں ہوتا جس طرح اندھے کو نہیں ہوتا، خاص طور پر وہ اندھا جو دیکھنے کے ساتھ ساتھ بصیرت سے بھی محروم ہو، کیونکہ بعض اندھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے دل کی بصیرت دی ہوتی ہے وہ آنکھوں کی بصیرت سے یعنی آنکھوں کی بینائی سے محروم ہونے کے باوجود بھی بہت کچھ سمجھ لیتے ہیں، لیکن ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی اندھا دل کی بصیرت سے بھی محروم ہو۔ تو یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے تسلی بھی دی جا رہی ہے کہ آپ بے شک اپنا کام کر رہے ہیں اور بہت اچھے سے کر رہے ہیں، لیکن چونکہ یہ سننا نہیں چاہتے، آپ کی نشانیوں کو دیکھ کر پہچان بھی گئے ہیں لیکن ماننا نہیں چاہتے، تو آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے۔ یہ بالکل اسی طرح سے کہ ایک ڈاکٹر جب ٹریٹمنٹ کرتا ہے تو اسے جب اپنے مریض میں یہ چیز نظر آتی ہے کہ وہ علاج کرانے میں سنجیدہ نہیں ہے اور وہ ڈاکٹر کی انسٹرکشنز کو فالو نہیں کر رہا، علاج کی پرواہ نہیں کر رہا، تو پھر وہ ڈاکٹر اسے نظر انداز کر دیتا ہے، اور وہ بھی یہی کہتا ہے کہ میں اپنا وقت اس پر کیوں ضائع کروں،
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں ان آیات میں ایک طرح سے تسلی بھی دی جا رہی ہے اور اہل مکہ کی جو حالت ہے وہ بھی بیان کی جا رہی ہے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یظلم، نہیں ظلم کرتا، الناس، لوگوں پر، شیئن، کچھ بھی. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ شیئن اسم نکرہ ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ بالکل بھی ظلم نہیں کرتے، کیونکہ شیئن کہتے ہیں ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تھوڑا سا بھی ظلم اپنے بندوں پر نہیں کرتے. ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس، اور لیکن لوگ، انفسہم، اپنی جانوں پر یعنی خود ہی، یظلمون، ظلم کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو انہیں ساری صلاحیتوں سے نوازا تھا. آنکھیں بھی دی تھی جس سے وہ دیکھ سکتے تھے، کان بھی دیے تھے جس سے وہ سن سکتے تھے، عقلیں بھی دی تھیں جس سے وہ سمجھ سکتے تھے، حق اور باطل کو الگ الگ کر سکتے تھے، سچ اور جھوٹ میں تمیز کر سکتے تھے. ان صلاحیتوں کا صحیح استعمال کر کے حق کا راستہ ڈھونڈ سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے آپ پر ہی ظلم کیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں یہ بتایا کہ اللہ تو ظلم نہیں کرتا، اللہ تو بالکل بھی ظلم نہیں کرتا. یہ لوگ ہی ہیں جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں. تبلیغ کے ابتدائی دور میں اللہ کی محبت دلائی جا رہی ہے. اور پھر یہ کہ ایک جواب بھی اس آیت میں موجود ہے، وہ یہ کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہدایت نہیں دیتا. تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اللہ نے تو مواقع دیے، اللہ نے تو صلاحیتیں دیں، لیکن لوگ اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کرتے ہیں. کیونکہ پیچھے بات ہوئی نا اندھے اور بہروں کی. دل کے اندھے اور بہرے یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہدایت دے گا تو ہم ہدایت والے ہوں گے. تو انہی لوگوں کو جواب دیا گیا ہے کہ اللہ ظالم نہیں، ہدایت کی طلب ہوگی تو اللہ ہدایت دیتا ہے، اور ان ہدایت کے اسباب کو وہ استعمال نہ کریں تو پھر وہ ہدایت سے محروم رہیں گے، اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کریں گے. اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے. سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندوں، میں نے اپنے آپ پر ظلم حرام کر لیا ہے اور تم پر بھی اسے حرام کر دیا ہے. خبردار ایک دوسرے پر ہرگز ظلم نہ کرنا. اور اس حدیث قدسی کے آخر میں فرمایا، اے میرے بندوں، یہ تمہارے اعمال ہیں جو میں تمہارے لیے شمار کر رہا ہوں، یعنی لکھ رہا ہوں، پھر تمہیں ان کا پورا پورا بدلہ عطا کروں گا. جو شخص خیر و بھلائی پائے تو وہ اللہ کی تعریف کرے، اور جو کسی اور صورتحال سے دوچار ہو، یعنی جو شخص کوئی برائی پائے، وہ صرف اپنے آپ کو ہی ملامت کرے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. یعنی اگر کسی کو خیر نصیب ہو رہی ہے تو وہ اللہ کی تعریف کرے، کیونکہ نیکی کی توفیق اللہ کی طرف سے ہے. لیکن اگر کسی کو برائی مل رہی ہے تو وہ اپنے آپ کو ملامت کرے، کیونکہ جو بھی تکلیف انسان کو پہنچتی ہے یا وہ کوئی گناہ کرتا ہے تو وہی ذمہ دار ہوتا ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَيَوْمَ، اور جس دن، يَحْشُرُهُمْ، وہ اکٹھا کرے گا ان کو، كَأَلَّمْ، گویا کہ نہ، يَلْبَثُوا، وہ ٹھہرے یعنی دنیا میں، إِلَّا، مگر، ساعتاً، ایک گھڑی، من النہار، دن کی. مراد دنیا کی زندگی ہے، یا پھر ایک دوسرا معنی یہ کیا گیا ہے کہ قبر کی زندگی. یہاں پر آخرت کے احساسات کو بیان کیا جا رہا ہے، قیامت کی ہولناکیوں کا بیان کیا جا رہا ہے کہ جیسے ہی کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کو اکٹھا کرے گا، لوگ جب اپنی قبروں سے نکل رہے ہوں گے تو ان کو میدان محشر میں جمع ہو کر قیامت کی دہشت سے دنیا کی لذتیں بھول جائیں گی. ان کو یہ لگے گا کہ ہم تو بہت تھوڑی دیر ہی دنیا میں رہے. یعنی یہ جو الفاظ ہیں كَأَلَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، یہ آخرت کے احساسات ہیں. ان کو دنیا کی زندگی بہت تھوڑی محسوس ہوگی. اتنا طویل دن جب وہ گزاریں گے اور قیامت کی سختیاں جھیلیں گے تو دنیا کی زندگی بہت کم لگے گی. اس دن یہ احساس ہوگا کہ اس حقیر دنیا کے لیے خود کو ضائع کر کے آ گئے. آج آپ دیکھیے تو دنیا کی زندگی میں دنیا کا کوئی مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ لگتا ہے، دنیا کی کوئی تکلیف سب سے بڑی تکلیف لگتی ہے نا یہ بات. دنیا میں اگر کسی چیز کا نہ ملنا بہت بڑی بدنصیبی لگتی ہے، لیکن کل قیامت کے دن یہ احساس ہوگا کہ اس حقیر دنیا کے لیے خود کو ضائع کر کے آ گئے. اگر یہ آیت ہر کسی کو سمجھ آ جائے تو انسان بھرپور زندگی گزارے اور مضبوط ہو جائے اور اپنی آخرت کی طرف فوکس کرے.
تو آخرت کے احساسات آپ دیکھ سکتے ہیں. اور یہاں پر ساعتن سے مراد دنیا کی زندگی بھی ہے اور ایک دوسری مراد قبر کی زندگی بھی ہے. ساری لذتیں دنیا کی بھول جائیں گی اور لوگ کہیں گے ہم تو بہت تھوڑی دیر ہی دنیا میں رہے. یتعارفون بینہم، وہ پہچان رکھتے تھے آپس میں. ایک معنی دنیا میں ایک دوسرے سے پہچان رکھتے تھے اور دوسرا معنی اٹھتے ہی ایک دوسرے کو پہچان لیں گے لیکن وہ کسی کے کام نہیں آ سکیں گے. کیونکہ جان پہچان کس لیے ہوتی ہے؟ مدد کے لیے ہوتی ہے نا. جو بھی ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں، جو جان پہچان کے لوگ ہوتے ہیں، آپ ان سے مدد حاصل کر سکتے ہیں لیکن کل قیامت کے دن کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا. دنیا میں جتنے بھی لوگ ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے، جانتے ہوں گے، وہ سبھی وہاں بھی ایک دوسرے کو پہچان لیں گے لیکن کچھ ہی دیر بعد ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے حال میں مشغول ہو جائے گا اور کوئی کسی میں دلچسپی نہیں لے گا، یعنی نفسا نفسی کا عالم ہوگا. تو یہ دنیا جس کو ہم سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں اور آخرت کو اگر ہم نے بالکل بھی فوکس نہیں کیا تو آپ دیکھ لیجئے کہ آخرت میں کیسی حسرتیں ہوں گی، کیسا نفسا نفسی کا عالم ہوگا. آج ہمیں دنیا کی زندگی سب کچھ لگتی ہے، آج دنیا کے غم ہمیں پہاڑ جیسے لگتے ہیں لیکن کل قیامت کے دن ایک گھڑی لگے گی کہ وہ تو بہت چھوٹا ٹائم پیریڈ تھا، اصل زندگی تو اب شروع ہوئی ہے. قد خسیرہ، تحقیق خسارہ پایا، الذین کذبوا، ان لوگوں نے جنہوں نے جھٹلایا، بلقاء اللہ، ملاقات کو اللہ کی، وما کانوا مہتدین، اور نہ تھے وہ ہدایت پانے والے. اب ایسا حال ہو گیا کہ اپنے آپ کو خسارے میں ڈال گئے، یعنی جو یوم آخرت کی تکذیب کرتے رہے وہ خسارے میں پڑ گئے، نقصان میں پڑ گئے، وہ رائے ہدایت پر نہ چل سکے، اس لیے کہ موت کے بعد جی اٹھنے پر اور آخرت پر ان کا ایمان ہی نہیں تھا. یہ ایمان ہی تو راہ راست پر چلنے کا سب سے بڑا سبب ہے. آج ہم سیدھے کیوں چلتے ہیں؟ جب ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ہمیں آخرت میں اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے. لیکن اگر اس احساس کو ہٹا دیجئے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر جیسے چاہو جیو، جس کے ساتھ جو کرنا ہے کرو، کیونکہ کل جواب تھوڑی نہ دینا ہے کسی کو. جب ہمارے اندر جواب دہی کا احساس ہوگا تو ہی ہم سیدھے رہ سکتے ہیں، عمل صالح کر سکتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیے کہ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تحقیق خسارہ پایا ان لوگوں نے جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی ملاقات کو اور نہ تھے وہ ہدایت پانے والے. یہ آیت ہمیں سوال دیتی ہے کہ ہم اپنی کوششیں کہاں لگا رہے ہیں. غور و فکر ہم سب نے کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو نیکی کی سوچ دی ہے نا، اس کو سٹاپ نہیں کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے. ہر نیا آنے والا دن پچھلے دن سے بہتر ہونا چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ. کیوں؟ کیونکہ کل قیامت کے دن انشاءاللہ ہم سب اللہ کے سامنے اس حال میں ملاقات کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ہم سے راضی ہو. تو ہمیں اپنی ایفرٹس کو ڈیلی بیسس پر بڑھانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہاں جو یتعارفون بینہم کی بات ہوئی کہ وہ پہچان رکھتے تھے، یعنی اب یہ بات اگر ہم اپنے رشتہ داروں کے حوالے سے سمجھیں تو چلیں سمجھ بھی آتا ہے کہ دنیا میں بھی ہم ایک دوسرے کو جانتے پہچانتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو کیسے پہچانیں گے، کس طریقے سے وہ ان کو ریکگنائز کریں گے؟ اس بارے میں ایک روایت آتی ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں تشریف لائے اور فرمایا، السلام علیکم دار قوم مؤمنین وإنا انشاء اللہ بکم لاحقون. سلام ہو تم پر اے گھر والے مومنوں، اللہ نے چاہا تو ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں. پھر فرمایا، میری آرزو ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کو دیکھیں. صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میرے صحابہ ہو اور بھائی ہمارے وہ لوگ ہیں جو ابھی دنیا میں نہیں آئے. صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کے ان لوگوں کو کیسے پہچانیں گے جن کو آپ نے دیکھا ہی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھلا تم میں سے
کسی کے سفید پیشانی سفید ہاتھ پاؤں والے گھوڑے سیاہ مشکی گھوڑوں میں مل جائیں تو وہ اپنے گھوڑے نہیں پہچانے گا؟ صحابہ نے عرض کی بے شک وہ تو پہچان لے گا کیونکہ بہت ہائی لائٹڈ ہوں گے وہ گھوڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن وضو کی وجہ سے میری امت کے لوگ سفید منہ اور سفید ہاتھ پاؤں رکھتے ہوں گے اور حوض کوثر پر میں ان کا پیش خیمہ ہوں گا، یعنی میں ان کو ویلکم کروں گا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کو وضو کے آثار سے پہچانیں گے۔ تو جان پہچان ہوگی، لیکن عام انسانوں سے جان پہچان ہو تو کوئی فائدہ نہیں دے گی، لیکن اگر انشاءاللہ ہم قرآن و سنت پر چلتے رہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمیں پہچان لیں گے تو انشاءاللہ شفاعت کا فائدہ ملے گا انشاءاللہ۔ اسی طرح سے حوض کوثر کا پانی بھی ملے گا انشاءاللہ۔ آپ کو پتا ہے نا، جو بھی حوض کوثر کا پانی کل قیامت کے دن پی لے گا پھر اسے پورا دن پیاس نہیں لگے گی۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ تعالی ہمیں حوض کوثر کا پانی نصیب کرے۔ لیکن اس دن کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو وضو کے آثار لے کر آئے ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کر دیے جائیں گے، کیا کہہ کر کہ یہ تو بدعتی تھے۔ آپ کو نہیں پتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے جانے کے بعد کیسی کیسی بدعتیں رائج کرتے تھے۔ فرشتے ان لوگوں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان رکاوٹ بن کر کھڑے ہو جائیں گے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہیں گے کہ ان کو مجھ سے دور کر دو۔ اللہ ہمیں ہماری نسلوں کو توحید پر رکھے، شرک سے، بدعتوں سے، خرافات سے اللہ تعالیٰ بچائے۔ آخر میں آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ، اور نہ تھے وہ ہدایت پانے والے۔ اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں، پھر آگے پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُم بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ وَمِنْهُم مَّن يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ۔